السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ اعراف ہے، 8واں پارہ ہے ہمارا، 39 یعنی 39 آیات ہو گئی ہیں، 40 نمبر آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، آیاتنا، ہمارے احکام کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا، ان سے، لا تفتح، نہ کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنت، استغفر اللہ، اور نہ وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتیٰ یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو سکتا ہے جمل، اونٹ، فی سمی، ناکے میں، فیات، سوئی کے، استغفر، ناکے میں سوئی کے، سوئی کا نکا جسے ناکے میں سوئی کے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نجزی المجرمین، بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لہم من جہنم، استغفر اللہ، ان کے لیے جہنم ہے، مہاد، بچھونا، اوڑھنا، یا مہاد بچھونا ہے، کیا ہو گیا، بچھونا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے، غواش، اوڑھنا، جو کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا، اوڑھنا بچھونا ان کا آگ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک، ایسے ہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہیں، جنتی، جنت کے، اللہم اجعلنا منہم، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، قالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی، جس نے،
ہدانا ہمیں راہ دکھائیے، ہمیں راہ دکھائی، لہٰذا اس کی، یہ نہیں اس کی راہ دکھائی اس کی۔ وما كنا، نہیں تھے ہم، لنہتدی کہ ہدایت پا جاتے، ولولا اگر نہ، ان ہدانا اللہ، یہ کہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ۔ لقد جاءت، البتہ تحقیق آئے، رسولو کے رسول، ربنا ہمارے رب کے، بالحق کی حق کے ساتھ، ونود اور آواز دی گئی، ان تلکم الجنت، یہ کہ تمہارے لیے جنت ہے، ورثتموہا، تم وارث کیے گئے اس کے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ اب جن لوگوں نے ہمارے کام کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اصل میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ نے ایک حکم دے دیا اور ہم یہ کہ جی اس معاشرے میں رہ کے بڑا مشکل ہے کرنا، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر تکبر ہے، میں نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ تو جنہوں نے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک حدیث ہے کہ دو روحیں ہوتی ہیں، نیک اور بد۔ جب بد روح دنیا سے جاتی ہے، فرشتے اوپر جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں وہ بدبودار ٹاٹ میں لپٹے ہوئے فرشتے، آ کے روح لے کے جاتے ہیں۔ جسم تو قبر میں چلا جاتا ہے نا، بد روح کو بدبو میں لپٹے ہوئے فرشتے لے کے آتے ہیں، ٹاٹ کے جلا ہوا ٹاٹ۔ تو جب اوپر جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا، پوچھتے ہیں کون ہے، فلاں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے دروازہ کھولنے کی۔ پھر وہ زمین پہ دے ماری جاتی ہے، اس سے جین میں چلی جاتی ہے۔ ان کا جنت میں داخلہ اتنا مشکل ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا جہنم ہے۔ عمل کیا تھا، ہمارے کام کو جھٹلاتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی سے یہ چیز نکالنی ہے، اللہ کے کام کو جھٹلانا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں زیادہ عقلمند ہوں۔ بدعتیں جو ہم نے کر لی، شادی پہ، موت پہ، جو ہم نئے کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں اللہ اور رسول سے کوئی بھول ہو گئی ہے یا ان میں کمی رہ گئی تھی۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لی، پھر اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں اب دیکھیں نا باجی رشتہ داروں کی وجہ ہے، باجی ساس سسر کی وجہ ہے، باجی سسرال کی وجہ ہے، باجی فلاں کی وجہ۔ کس کی وجہ ہے؟ کون اللہ سے بڑا ہے؟ ہم سسرال کو اللہ سے بڑا کر لیتے ہیں، خاوند کو اپنے سے بڑا کر لیتے ہیں اللہ سے، اور باقی رشتہ داروں سہیلیوں کو بھی اللہ سے بڑا کر لیتے ہیں۔ بچے نہیں مانتے، وہ نہیں مانتا، ورنہ ہم اللہ کی نسبت ان کو بڑا کر لیتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے، نہ وہ اولاد ہمارے خالق مالک ہے، نہ اولاد ہماری رازق ہے۔ یہی اولاد اب تو اولڈ ہوم میں چھوڑ رہی ہے ویسے۔ تو بیٹیاں یہ مجبور ہیں جی ہم تو سسرال میں ہم کیسے رکھیں والدین کو، اور بیٹے ویسے ہی آزاد ہو رہے ہیں۔ کیا دینے، دنیا میں پتہ چل گیا کہ اولاد کام نہیں آئے گی، نہ مال نہ اولاد۔ جس بزرگ نے اپنا ہی جو جائیداد تھی اگر سوچ کے چلو میں نے کیا کرنا، بیٹوں کے نام کر دوں، یا چلو اگر برابر تقسیم کر دوں، بعد میں کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اتنا عدالت میں مسئلہ آیا کہ ساری جائیداد بٹوارا ہو گیا، تو مان کے میں کسی سے آواں گی تو آپس میں لڑتے ہوئے کہتا تو کوئی جائیداد کے بٹوارا ہو گیا۔ تو یہ ہم کس بنا پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ غور کرنا ہے، اور ہر گھر میں ہو رہی ہے، اور کثرت سے ہو رہی ہے نافرمانی، میں آپ کو بتا دوں گی۔ بچوں کی خواہشیں وہ پوری کرتے ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی وہ خواہشیں پوری کرتے ہیں جس کا تصور نہیں ہے۔ صحابیات کی زندگی دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ کیسی زندگیاں گزارتے تھے۔ ہم تو پتہ نہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جتنی نعمتیں ملی اتنے نہ شکرے ہیں ہم۔
جتنی زیادہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں اتنی ہی زیادہ ناشکرے ہیں. گھر مل گیا، چھت مل گئی، فرش مل گیا، سارا کچھ مل گیا، لیکن راتوں کو جا کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے اسی گھر میں تمہیں رات اور دن دی ہے. کیوں دن پاگلوں کی طرح گزارتے ہو؟ کیوں رات پاگلوں کی طرح گزارتے ہو؟ عقل مندوں کی طرح گزارو رات اور دن. اللہ نے کہا رات میں نے سکون کے لیے بنائی ہے، دن میں نے کام کے لیے بنایا ہے. یہ پاگل 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے. کیسے کام ہوں گے؟ کام فجر کے بعد برکت ہے، اس کے بعد برکت اٹھ جاتی ہے. برکت اٹھ جاتی ہے اس کے بعد. جو آج کل بھی خواتین صبح کو اٹھتی ہیں ان سے دیکھیں، وہ 9-10 بجے بالکل فارغ ہو کے سکون سے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہیں. اور ہم ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کیوں؟ رشتہ دار آ گئے، ہم رات جاگ کر باتیں کرتے رہے. اللہ سے باتیں کرتے نا جب رشتہ دار نہیں تھے، جا کے اللہ سے باتیں کرتے رات کو. اللہ سے تو باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا، استغفر اللہ. رشتہ داروں کے لیے جاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح. انہوں نے کام آنا ہے تو بتا دیں. یہاں نہیں کام آتے، مصیبت آ جائے سب رشتہ دار منہ موڑ جاتے ہیں. تو وہ تو ہوگا ہی مصیبت کا دن، جس کو اپنی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ہم کہاں کہاں اللہ بتا جانتا ہے کیسی کیسی ہم نافرمانیاں کریں. اللہ جانتا ہے. یہ دیکھ لیں، انجام دیکھ لیں کہ جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، نہیں بھی اللہ نے اب کیا کریں، بجلیاں جل گئی ہیں رات کو، سارا یعنی کہ کھانے پینے کی دکانیں ساری رات کھلی ہیں. استغفر اللہ. مغرب کے بعد معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی وجہ سے تو ادھر کھانا کھاتے ہیں، ساتھ ہی میڈیکل اسٹور سے دوائی لے کے نکل جاتے ہیں. عقل ماری گئی ہے. پہلے کھانے پہ پیسے خرچ کرو، گھر کی نعمتیں چھوڑ کے بازار سے کھاؤ. مردہ کھاؤ، زندہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کھاؤ، کوئی غرض ہی نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی دوائی کے پیسے بھی خرچ کرو. کیا ملا؟ تکبر سے کچھ ہاتھ نہیں آنا. اس لیے اللہ نے کہا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ دیکھ لیں جنہوں نے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور اس کے برعکس جو نیک روح ہوگی اس کو جنت میں خوشبو میں لپٹے ہوئے کفن لے کر آئیں گے اور نیک روح کو لے کر اوپر چلے جائیں گے. ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کھل جائے گا. کون ہے آگے؟ سب دروازے کھلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ روح علیین میں چلی جائے گی. اور بد روح سجین میں جائے گی جو زمین کی گہرائیوں میں ہے. اور اوپر سے پتھر پھینکا جائے تو 70 سال لگے سجین میں پہنچتے ہوئے، اتنی گہری ہے وہ. سوچیں ذرا. سجن قید خانے کو کہتے ہیں، سجین اسی سے. انا کتاب الفجاری فی سجین، نافرمانوں کا مال نامہ سجین میں ہوگا. کوشش کریں پلیز، میری بات سنیں. شادیاں وفاتاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے شادی اور وفات. کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے. پیدائش اور موت بھی ہر گھر میں ہے. ہم کہیں تو سنت کو اپنا لیں، کوشش کریں گے تو اپنائیں گے. پھر دنیا کو خوش کرتے رہیں، بات ختم ہو جائے گی. دنیا کو خوش کرتے کرتے چلیں، یہی دنیا نے جا کے مسجد میں اعلان کروا دینا ہے. پھر پوچھیں گے جنازے کا ٹائم کیا؟ آپ نے جنازے کا ٹائم بنانا ہے، نہلا دھلا کے کہ جلدی کٹو کرو، کٹو باہر بو پہ آ جائے گی. جاؤ مٹی تھلے دبا کے آ جاؤ، مٹی پاؤ منو. وہی جن کے لیے ساری زندگی تباہ کر دی ہم نے. کیا ملا؟ کچھ بھی نہ ملا. کھویا ہی کھویا. تکبر کر کے، نافرمانی کر کے ہم نے سب کچھ کھویا، پایا کچھ بھی نہیں. اسے ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کے اوڑھنا پچھونا جہنم نہ ہو جائے ہمارا. سب سے پہلے دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. کسی کے لیے نفرت دل میں نہ پالیں. کسی کے جو آیا منہ پہ کہہ دیں کہ یہ بات ہے، بات ختم. اندر نفرت پالو گے، پالتے اتنی بڑی نفرت کا ڈھیر بن جائے گا، وہ گٹر بن جائے گا. پھر گٹر کو کھولتے رہیں، کھولتے نیچے تک کھولتے جائیں، گٹر کی بدبو جائے گی. بہتر ہے اس وقت بات کر دیں جو ہو گئی ہے، بات ختم ہو جائے گی. وقتی طور پہ کسی کو بری لگی، ختم ہوگی نا، وہی بری لگی وہی بات کلیئر ہوگی، ختم ہو گیا معاملہ. اندر پالتے رہیں کہ بات نہ میرے اندر سے ختم ہوگی نہ دوسرے کے لیے ختم ہوگی. تو یہاں اللہ نے سب سے پہلے بات کیا کہی کہ جو جن کا جنت کا فیصلہ ہوگا ان کے اندر سے ہم کینہ نکال دیں گے سارے. اور وہ صحابی کا بھی آپ نے واقعہ سن لیا تھا. ایک صحابی کے بارے میں آپ نے روز کہا کہ جسے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لیں. 3 دن آپ کہتے رہے. وہ جب وہی آدمی آتا تھا، تینوں دن وضو کے قطرے گر رہے ہوتے تھے، نماز پڑھ کے چلا جاتا. صحابی تو لالچ ہوتے تھے کہ ہم کوئی کوشش کریں، اگر مجھے پتہ چل جائے انہیں جنت میں جانا ہے، میں تو دن رات ان کے ساتھ گزاروں، دیکھو یہ کیا کرتی ہیں. ان میں یہ جذبہ ہوتا تھا. میں تو دیکھتی ہوں اچھا یہ اتنا اچھا کرتی ہیں، یہ لباس اتنا اچھا پہنتی ہیں، کھانا پکانا اچھا میں آپ کے ساتھ آ کے کھانا پکانا سیکھوں. منع نہیں ہے، وہ حلال ہو، اللہ کے شریعت کے اندر رہ کے ہو، اسراف نہ ہو اس میں.
تو کوئی حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا اللہ نے کسی، لیکن ایسی ہو کہ اسی چیز کو اپنے پاس سوار نہ کر لیا جائے۔ ہم نے دنیا کو سوار کر لیا، اس لیے ہم ڈوب گئے ہیں۔ اگر میں دنیا پہ سوار ہوتی تو کبھی میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میں نے دنیا اپنے پر سوار کر لی، میں اس کے اندر دب گئی، اب اس سے میں نے خود ہی نکلنا ہے، دنیا کو میں نے ہی اوپر سے اتارنا ہے، تو پھر ہی میں ہلکی پھلکی ہوں گی، ورنہ تو میں وزنی رہوں گی، اور پھر اللہ نہ کرے پھر وزنی ہو جائے گی روح، نیک روح ہلکی پھلکی اس سے تو اوپر چلی جائے گی، بد روح بھاری ہوگی، وزنی ہوگی، دنیا اس کے اندر سمائی ہوگی، کٹ کٹ کے بڑی ہوگی، تو وہ بھاری ہوگی، وہ اوپر جائے گی، نیچے پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا پیارا اصول ہے کہ جہاں اگر جہنم سے ڈرایا تو ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، اگر جنت کی خوشخبری دے کے بعد میں جہنم کا، تاکہ یہ نہ کہ جنت کا سن کے چوڑ ہو جائے جی جنت ہی جنت ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ جہنم کا سن کے تو بیچارے مایوس ہو جائیں، ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بھر کے تکلیف نہیں دیتے، یہی جنت کے ساتھی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو سوچا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ جس نے نمازیں نہیں پڑھنی اس کے لیے نماز پڑھنی اتنی بھاری دوبھر ہوتی ہے، جو نمازیں پڑھے اس کی نماز ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے، ایک دفعہ ذرا اپنے پر قابو پانا پڑتا ہے، پھر اس کو دنیا کے لیے اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کا دل نہیں جمتا۔ وقتی طور پہ ٹھیک ہے دیکھ لی دنیا کی چیزیں، لیکن دل اس کی طرف جمتا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنا ہے اور اس کو لینا بھی ہے۔ تو لیکن جب لوگوں کی طرف دل لگتا ہے تو پھر ایسی مجلسوں میں دل نہ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے، ایسی مجلسوں سے نہ دل لگتا ہے اس میں۔ تو سوچ لیں کہ اپنا ہم جائزہ لے لیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت میرا دل اللہ کے ساتھ لگا، اور کتنا وقت میں نے لوگوں کے ساتھ لگایا، چاہے اولاد ہے، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے ہمسائے ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، فرق کر لیں کم از کم۔ اور یہ بھی سوچ لیں کہ وقت مجھے دیا کس نے تھا، وقت مجھے کس نے دیا تھا۔ وقت واپس نہیں آتا، جو گزر گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو میرا پچھلا لمحہ گزر گیا واپس نہیں آنا۔ جو کچھ میں نے بول دیا، اچھا بول دیا تو انشاءاللہ یہ لکھ لیں گے، خدا نہ ایسا برا بولا تو یہاں ثبت ہو جائے گا۔ وقت گزر جائے گا لیکن اپنی چیز ثبت کر کے گزرے گا، اپنا اثر دکھا کے، اپنا نتیجہ چھوڑ کے وقت گزرے گا۔ ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے سینوں سے سب کینہ نکال دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی اتنے خوش پہلے ہے نا باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اب ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے وہ کہیں گے وہاں بھی اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی تھی۔ یعنی دنیا میں رسول بھیجے تھے، ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اللہ نے کہہ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تھی۔ اللہ نے ہی ہدایت دی تھی تو ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ جنت میں جا سکے، ورنہ نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور تحقیق آگے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ انہیں آواز دی جائے گی کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تم اسی کے وارث کیے گئے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور کیا جاتا ہے کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے اس وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا، یعنی جو تم پیچھے کر کے آگے بھیجا جو آپ نے، اس کی وجہ سے تمہیں ایسے کھاؤ پیو، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت والوں میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ طلاق ہماری جاری۔ دیکھیں اللہ نے کوئی بھی چیز چھوڑی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق کے بارے میں ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، پھر بھی اس کی آیت صورت ہے پوری طلاق کے نام سے، کیونکہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس میں سارے احکام بتائے گئے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، جب تم طلاق دو عورتوں کو، خطاب کو کس کا کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اصل میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اصل میں ان کی امت کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے ان کے تھرو، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور آپ نے وہ کر کے دکھایا جو اللہ نے حکم دیا، تو اصل میں وہ امت کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب تم طلاق دو عورتوں کو
کہا یا ایھا النبی، نبی واحد تھا نا، کہا طلقتم، یہ جمع آ گیا جب تم طلاق دو، تو یہ ان کو امت کو بتایا جا رہا ہے فطلقوہن، پس طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدۃ، اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، درمیان میں، لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا، اور نہ، یخرجن، وہ خود نکلیں، الا یاتینا، مگر یہ کہ وہ آئیں، بفاحشۃ، بے حیائی کے ساتھ، مبینہ، واضح، وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ومن یتعدی، اور جو زیادتی کرے، حدود اللہ، حدوں میں اللہ تعالیٰ کی، فقد ظلم، پس تحقیق اس نے ظلم کیا، نفس، اپنی جان پر، لا تدری، نہیں تو جانتا، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث، بیان کر دے، بعد ذالک، بعد اس کے، امر، اور حکم، فاذا بلغنا، پس جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو، فامسکوہن، پس روکو ان کو، بمعروف، دستور کے ساتھ، وہ فارقوہن، یا رخصت کر دو ان کو، بمعروف، دستور کے ساتھ، واشہدوا، اور گواہ مقرر کر لو، ذوا عدل، دو انصاف والے، منکم، اپنے میں سے، واقیم الشہادہ، اور قائم کرو گواہی، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ذالکم، یہ تم کو، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، جس کی، من کان یؤمن باللہ، جو کوئی ہے ایمان لاتا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور دن آخرت کے، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ مخرجا، کر دیتے اس کے لیے نکلنے کا راستہ، ویرزقہ، اور رزق دیتا ہے اس کو، من حیث، جہاں سے، لا یحتسب، نہیں وہ گمان کرتا، من یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، فہو حسبہ، پس وہ کافی ہے اس کو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالغ پورا کرنے والا ہے امری اپنا حکم قد جعل اللہ تحقیق مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکل شیء قدرہ ہر چیز کے لیے اندازہ بل لا یئسنا اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں من الحیض حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے نیر تب تم اگر تم کو شک ہو فعدتہن پس ان کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہیں واللائے لم یحض اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا اولاد الاحمال اور حمل والیاں اولاد میں نے والیاں احمال میں نے حمل اور حمل والیاں اجلہن ان کی مدت یہ ہے ان یضعن حملہن کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل ومن یتق اللہ اور جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یجعل لہ کر دیتا ہے اس کے لیے من امری اپنے حکم سے یسرا آسانی ذالک امر اللہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا انزلہ نازل کیا اس نے علیکم تمہاری طرف ومن یتق اللہ اور جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یکفر وہ دور کر دے گا عنہ اس سے سیئات ہی اس کی برائیاں ویعظم لہ اجرا اور بڑھا دے گا اس کے لیے اجر اب یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ جب طلاق دینی ہے تو عدت کے لیے طلاق دینی ہے اور پھر عدت کا شمار بیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے طلاق والی کی بھی عدت ہوتی ہے نہیں نا وہ طلاق دے کے لٹکا چھوڑتے ہیں عدت ہے اس کی 3 ماہ عدت ہے 3 ماہ کے اندر رجوع کر لے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو عورت آزاد ہے جہاں مرضی شادی کر لے نام طلاق ایک طلاق ہو کوئی طلاق بھی دیتی ہوئے گی 3 مہینے گزر گئے تو عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے دوسری طلاق کے بعد بھی عدت گزرے گا عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے پہلے خامن سے بھی کر سکتی ہے اور کہیں اور بھی کر سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد اور عدت کے دوران کہا کہ تم نے گھروں سے نہیں نکالنا یہاں طلاق ہوئی جا بھی جا بلکہ ماں کی طرف بھیج کے طلاق بھیجتے تو یہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے قرآن پہ ہم عمل کرتے نہیں ہیں تو پھر ساری سزائیں بھگتتے ہیں پھر جا کے دھکے کھاتے ہیں اب کیا کروں میں نے غلطی سے طلاق دے دی میں نے فلاں کیا میں نے فلاں کیا اب دیکھو وہ جو ہمارے پاس جو کام کرتی ہے اس کی بیٹی اچھا چلو اس میں نہیں واقعہ بیان کرتے بعد میں بتاؤں گی تو وہ اگر خود بے حیائی کے ساتھ آتے ہیں پھر آپ انہیں نکال دو اب یہ میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا نا ادھر سے کہتے ہیں طلاق دے پہلے سے ایک عاشقانہ لڑایا ہوتا ہے طلاق لیتی بھاگ جاتی ہیں ان کے ساتھ عدت کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں اگر بے حیائی کے ساتھ آتے ہیں پھر انہیں نکال دو گھر سے یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ کی حدوں میں تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا
اور تجھے نہیں پتہ کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور حکم دے دے. بس جو اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں روک لو دستور کے ساتھ یا رخصت کر دو. یعنی جب 3 مہینے گزر گئے 3 مہینے اپنے گھر میں رکھنے ہیں اور عورتیں پورا فل سنگار کے ساتھ رہنے ہیں, اچھے کپڑے پہن کے رہنے ہیں, تاکہ اگر مرد مائل ہونا چاہے تو گھر نہ بگڑے, گھر نہ ٹوٹے. اور خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ہے اگر اللہ کے حکم مطابق چلنا ہے. جو بھی دیتے ہیں انہیں سمجھایا تو جائے نا, جس کو طلاق ہے آپ دیکھیں آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں تو انہیں آرام سے سمجھائیں بعد میں کہ دیکھیں ایسا نہ کریں, اسے اپنے گھر بلائیں اور یہاں رہے, ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کا گھر آباد ہو جائے. اس طرح کر کے انہیں سمجھائیں طریقے سے, کچھ سمجھیں ٹھیک ہے آپ کا سمجھانا فرض ہے, اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو انہیں سمجھا دیں. تو یہاں پھر انہیں رخصت کر دیں آسان طریقے سے, پھر زیادہ نہ روکو ان کو تنگ کرنے کے لیے. اور 2 انصاف والے گواہ مقرر کر لو اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. یعنی گواہی اللہ کے لیے دینی ہے, ایسے نہ ہو کہ وہ کہہ دیں نہیں جی میں نے تو اس نے طلاق نہیں دی تھی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ یوم آخر پر ایمان لاتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا تمہاری عورتوں میں سے, یعنی شادی کے بعد بچے پیدا ہونے کے بعد ایسا طلاق دیا جب حیض بند ہو گیا سلسلہ, تو اگر تمہیں پھر بھی شک ہے کہیں حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. اور وہ عورتیں جن کو حیض آئے ہی نہیں سرے سے, ایسی بھی خواتین ہیں کہ جن کو ساری زندگی حیض نہیں ہے, بچے بھی ہوئے ہیں, تو اگر نہیں آیا تو ان کی بھی 3 مہینے ہیں. اور حمل والوں کی عدت یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو گیا, چاہے طلاق سے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا, اس کی عدت ختم. عدت کی حکمت یہ ہے کہ نسب شک میں نہ پڑے. اس لیے کہا کہ اگر جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنا حمل نہ چھپائیں, وہ بتا دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو گناہ گار ہو کہیں اور شادی کریں. جب تک عورت حاملہ اس کے ساتھ کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا. چاہے طلاق کے 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو 9 ماہ اس کی عدت ہوگی, اور 1 دن ہے تو 1 دن عدت ہوگی. طلاق ہو گئی, عدت اس کی اتنی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آزاد ہے. چاہے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا وہ آزاد ہے, جہاں مرضی نکاح کرنا, عدت اس کی ختم ہوگی بچہ پیدا ہونے کے بعد, کیونکہ نسب کا حساب ہی نہیں نا کہ نسب شک میں نہ پڑ جائے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی جو حکم اللہ کے مانیں گے اللہ خود ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, اس تمہاری طرف اتارا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی دور کر کے اس کو اجر دے گا عظیم. یعنی کہ پہلے وہ ایسے حکم کو عمل نہیں کرتے تھے, حکم آنے کے بعد وہ عمل کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا کوشش کریں, اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے. پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ہے, ناظرہ پڑھنا یا ترجمہ پڑھنا پھر برابر ہو جائے گا نہیں. تو کوشش کریں اپنے گھر میں زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کریں. میں نے کو بتایا تھا ایک بچی BA کی لڑکی تھی, تو اس کے گھر والے سے کہتے تھے کہ زمانے نہ چل کی ہو گیا, تیری شادی کرنی ہے, شادی نہیں ہوگی. اس نے کہا میں کس زمانے کے ساتھ چلوں جو اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. BA کی بچی نے اپنے گھر والے دادی ماں کو جواب دیا کہ اس زمانے کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں. کہ یعنی وہ سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی نا, بڈھیاں مائیوں کا دوپٹہ نہ رکھے کر, یہ وہ تو اللہ کا حکم ہے. تو کہتی کس زمانے کے ساتھ چلوں. اور وہ بڑی ویسے ماشاءاللہ عظیم بچی تھی, بڑی اس کی بہت خوبیاں تھیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کر دے کہ ہمیں تقویٰ آ جائے, اللہ کے ساتھ میرا آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے, پھر مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں رہے گی, پھر لوگوں کی پرواہ ختم ہو جائے گی. کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں ہم دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. انسان سے 2 طرح کا سوال ہے, انفرادی سوال بھی ہونا ہے, اجتماعی سوال بھی ہونا ہے. انفرادی میرے سے ہوگا میں نے کیا کیا, اجتماعی ہوگا اپنے گھر والوں کی تربیت کی, بچوں کو آگ سے بچایا, اپنے بھائی خاوند وغیرہ کو اگر کوئی غلطی پہ تھے ان کو کچھ پیغام دیا, تبلیغ میرے پہ فرض ہے. تو اس طرح سے انفرادی سوال بھی ہوگا اور اجتماعی بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دیتے کہ ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس واشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.